صاحب السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان، کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا، آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے، لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، ان سب کو کبھی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ، غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور، یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی، از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ وہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز، گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور، اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو، جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم جرنلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے، آگے بھی یہ کریں گے. نو، وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. ٹھیک، آپ نے کلیئرلی جو بات بتائی ہے وہ آپ نے کہا کہ فوج پہ روزے کی طرح روشن کی طرح عیاں ہے، تو یہ آرمی از کنونسڈ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ انٹائی اسٹیٹ ہیں. تو کیا فوج اب گورنمنٹ سے، سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹیو دیا ہے، اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے کہ یہ پرسپیکٹیو پیورلی آرمی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے. اور اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ ہے، پورا ایک نیریٹو ہے، سب کچھ ہے، تو کیا پھر اب آپ اس کا بین بھی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بین کرے پارٹی کو؟ جی ٹھیک. دیکھیں، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو ہیو یوز دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ اس پرسپیکٹو اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو، بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ ویسٹڈ قسم کا یہ پرسپیکٹیو دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از آر ڈیوٹی اینڈ مائی پرسنل ڈیوٹی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز ٹو کم اینڈ گیو یو واٹ وی نو اینڈ واٹ وی فیل اباؤٹ اٹ. جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ریاست ہے، وہ ہم سے برتر ہے، وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن what do they do and why they do it and how will they do it. So you need to ask this question to them اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. We are not politicians. اسی لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی سیاست جو سی ہے، ان کو، سیاست دانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، پارلیمان بناتے ہیں، پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. So we will give our perspective.
اچھا یہ آپ اس طرح آپ کے ایک سوال سے یہ لگتا ہے کہ جیسے دس از وی آر ٹیکنگ دس اپرچونٹی ٹو پلیس اے ڈیمانڈ اینڈ وی ادروائز ڈونٹ کنورس ود ایچ ادر. So the state and all its institutions work hands in glove. ٹھیک ہے, it is for them, but the state has much more vision, state has much more clarity. وہ ہائر پیڈسٹل پہ ہوتی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ریاست کے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ابھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, اٹس ناٹ مے بی سملر, لیکن آپ کے کووڈ آیا تو کووڈ میں ریاست نے فیصلہ کیا کہ این سی او سی کے اندر کو چیئر کرے گی فوج اور فوج کا پورا انفراسٹرکچر لگے گا, ورنہ کوئی تھرڈ پارٹی باہر سے بیٹھ کے کہہ سکتی تو محکمہ صحت کا کام ہے, فوج کا سے کیا تعلق ہے. اور ہمارے ہزاروں tens of thousands of soldiers and officers participated in that for months and months, did we not? Because the state having the larger visibility of the challenge and the resources that they had, they decided کہ یہ کرنا ہے. We did it. اسٹیٹ کبھی فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی فوج سے بھل صفائی کرانی ہے تو فوج یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے. فوج کہتی ہے آپ نے کہا ہے اوکے ویل ڈو اٹ پرووائڈیڈ وی ہیو دی ریسورسز اینڈ وی کین پرووائڈ. سو یہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے جو اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن کے درمیان بہت سے چیزوں پہ چلتی رہتی ہے. بٹ اسٹیٹ دیٹ مینس دی گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم از سپریم. میں اس لیے بار بار وعدے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک بیانیے کا حصہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ریاست فوج ہے. نہیں, ریاست فوج نہیں ہے, حکومت ریاست ہوتی ہے, اس کے ادارے ہوتے ہیں. We are just one very important but one institution of the state. Because that person, اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا. جنرل صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے نیریٹو کے اوپر بات کی اور اس میں سوشل میڈیا بھی آیا, سب کچھ آیا, انٹرنیشنل میڈیا آیا, لیکن میرے خیال میں جو مسنگ ہے جو پاکستان کے نیشنل میڈیا میں اسی کو لے کے انہی ٹویٹس کو لے کے روزانہ بولتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں افواج پاکستان کی بڑے طریقے کے ساتھ, اور یہ نیشنل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ روزانہ ہوتا ہے. یہ آپ کے اس میں بیانیے میں مسنگ ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. انٹرنیشنلی لوکلی شروع ہوا اور پھر وہ رات کو سارے ٹاک شوز میں انہی پروگراموں میں وہی کچھ ڈسکس ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, لسٹ آپ کو مل جائے گی. مذاق بھی اڑاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہوتے تم کون ہو, آپ کو یہی سوال شام کو ملے گا. اور جو لوگ آپ لوگوں کے یہاں سے پاکستان سے بھاگے انہیں نکالا عدالتوں نے, انہیں جس نے بھی نکالا بڑی سہولت کے ساتھ گئے. ان کے پیچھے ایک پہلا ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ نظر آیا کہ کل محسن نقوی صاحب نے ایک برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر دیے ہیں کہ جی ان کی ایکسٹریڈیشن ہونی چاہیے. تو چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, لیکن ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ. آپ بھی ایک ادارہ ہیں حکومت کا. تو جب اتنی زیادہ انارکی پھیل رہی ہے, لا قانونیت پھیل رہی ہے, فوج کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو مربوط کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ جی آپ نے اب نیشنل میڈیا کی بات کی, میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا, آپ نے خود نہیں رکھا. بالکل ہمیں آپ کے خیال میں نظر نہیں آ رہا کہ نیشنل میڈیا میں بھی اس بیانیے کو مخصوص حلقوں سے مخصوص طریقے سے کیوں چلایا جاتا ہے, کیسے چلایا جاتا ہے. اس کے میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہر چیز پہ سیاست کو حاوی کر دیا. ہم نے بیانیے پہ بھی سیاست حاوی کر دی, جبکہ آپ کا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے, اینڈ یو پیپل آر امیزنگ, لیٹ می ٹیل یو, آپ نے ثابت کیا بنیان و مرصوص میں مارکہ حق میں کہ ونس یو اسٹینڈ یونائٹیڈ یو ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ٹیک آن ایون دی ویری ہیوج میڈیا پراوس آف دی انڈیا. آپ نے ٹیک آن نہیں کیا, آپ نے اس کو مٹی میں ملایا یا نہیں ملایا. سو یو ہیو دا اسٹرینتھ, لیکن سم ہاؤ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے. آپ کے نزدیک شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک it is only politics and rhetoric that needs to be discussed. It is perhaps because of the TRPs, because of the editorial policy. We keep on engaging. جو آپ بات کر رہے ہیں ہم انڈیویجولی بھی انگیج کرتے ہیں. میں کر رہا ہوں 3 سال سے. ہم آپ کے ایڈیٹوریل کنٹرول جو کرتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتے ہیں. ہم تو یہ بات کہتے ہیں. اینڈ دیٹ اگین شوز کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ڈریکونین قسم کی یا فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل کرتا ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا